बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से और सच न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दिन भर ईद मुबारक का सिलसिला सच टीवी की स्क्रीन पर जारी रहा और अब मेरा प्रोग्राम असल बात खुसूसी प्रोग्राम है। ये आज ईद का दिन है और हम अपने मेहमानों के साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर ईद सेलिब्रेट करेंगे और बाकायदा मेरी तरफ से मैं एक बार फिर सबको ईद मुबारक कहूँगा, अपने मेहमानों की तरफ से आपको ईद मुबारक कहूँगा। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ और फिर हल्की फुल्की गपशप का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं फ़ातिमा उस्मान साहिबा, कोऑर्डिनेटर हैं ह्यूमन राइट्स की। बहुत शुक्रिया मैम आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें भी मसरूफियत घर में किचन से निकाला और टीवी पे बुला लिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शहनाज खान साहिबा, आप वाइस चेयरमैन हैं बराबरी पार्टी की। मैम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपको मेरी तरफ से और सच टीवी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उनके साथ तशरीफ रखती हैं सना फरहान साहिबा, आप एडिशनल सेक्रेटरी लाहौर है मुस्लिम लीग नून की। सना साहिबा आपका बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस टाइम जो सच टीवी के स्टूडियो पे जितने लोग मौजूद हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। मैं फातिमा साहिबा सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा गपशप का। मुझे बताएं ईद कैसे गुजरती है आपकी? ईद तो आपको पता है कि पहले नमाज बच्चे और उनके नहीं, लेकिन मैं घर में हाँ बच्चों ने पढ़ने जाना होता है। फिर हाँ जी बिल्कुल इसी तरह फिर उनके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। उसके बाद मीठे में कुछ नहीं होता? मीठे में तो सेवइयाँ मुझे पसंद है लेकिन मेरे बच्चे को नहीं पसंद। तो बस उनकी पसंद का मीठा बनाती हूँ। फिर उसके बाद मेरा दिन सारा ससुराल में गुजरता है। उसके बाद मैं इन लॉज में चले जाते हैं, वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए होते हैं, बड़ा घर वही है। आवाम का कोई ख्याल नहीं आवाम के पास नहीं जाते, सियासतदान होके ईद नहीं मिलते? नहीं, ईद का पहला दिन आवाम भी मसरूफ होते हैं। वो भी जो लाहौर में होते हैं शहरों में वो अपने अपने गांव में चले जाते हैं। ईद अपने घर वालों के लिए होती है, बाकी सारा साल आप आवाम के लिए होते हैं। जो हल्के से जुड़े सियासतदान है ना उनका तो ईद का दिन आवाम के साथ गुजरता है, वो उस दिन भी टाइम घर वालों को नहीं दे रहे होते। तो लेकिन खवातीन का जरा मामला थोड़ा डिफरेंट है जी। आपका हमने क्योंकि हमने अपने ससुराल वालों से तो आखिर घर में रहना है, वहां से तो नहीं हम निकल सकते। हाँ तो ससुराल में गुजरता है, वहाँ पे बाकी सब भी आते हैं। चांद रात को क्या मसरूफियत होती है? चांद रात सारी रात जाके गुजरती है, शॉपिंग में गुजरती है। अब तो खैर आजकल तो लॉकडाउन था जी, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस क्या रहती है? वैसे जो जब कोरोना से पहले तो सारी रात ही बाजार में गुजर जाती, कभी मेहंदी तो कभी चूड़ियाँ। मेरा बेटा कहता है, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तो हमारे घर में 3 मेल हैं और एक अकेली मैं फीमेल हूँ। तो मेरा एक दिन बेटा मुझे कहता है कि मामा चलें आपको चूड़ियाँ और मेहंदी नहीं लगवानी, हमारे घर में एक ही तो लड़की है। अच्छा डॉक्टर साहब कैसी आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी बराबरी पार्टी ठीक जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। चलें वो उसके ऊपर पे बात करेंगे। आपकी ईद कैसे गुजरती है? ईद मेरी बहुत सिंपल मेरी गुजरती है। मैं ज़्यादा नहीं मैं उस पर शोशा करती या कुछ। मेरे यहाँ पे खाने पकाने में तो गुजरती होगी ना? टू बी ऑनेस्ट मैं खाना नहीं पकाती ज़्यादा। मेरी सिस्टर है मेरे साथ ही होती हैं, तो वो किचन ज़्यादातर वही संभालती है। लेकिन नॉर्मली खवातीन खाना पकाने को ज़रा ईद वाले दिन ख़ास तौर पर अहमियत देती हैं, शौक से बनाती हैं, लेकिन आपका ज़रा स्टाइल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी वजह सियासत में मसरूफियत है? आई थिंक ये पर्सनल इंसान की अपनी अपनी इंटरेस्ट होती है और अपना अपना स्टाइल होता है। जहाँ पे इंसान चाहता है वहीं पे टाइम लगाता है। और वैसे भी अब तो कोरोना की वजह से इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है कि ईद इस मुल्क के बहुत से लोगों के लिए ईद कोई मानी नहीं रखती। इस वक्त तो मुल्क में कितनी बेरोज़गारी, महंगाई, क्या इस वक्त हालात हैं आपके सामने ही हैं। और मुझे क्योंकि बहुत से लोग पूरे मुल्क से मुझे कॉल्स आती हैं, तो इस दफ़ा मैं ये देख रही हूँ और बहुत तकलीफ़ होती है देख के कि बहुत से लोग हैं इस दफ़ा जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमें नौकरियाँ चाहिए, या ये कि जिनके अच्छे अच्छे कारोबार थे अब उनके पास कुछ भी नहीं है और वो इलाज भी नहीं करा सकते, बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में इंसान क्या ईद मनाए और क्या खुशी मैं इसके ऊपर आता हूँ कि इसका जिम्मेदार कोरोना है या इमरान खान की हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। मैं सना साहिबा के पास जाना चाहूँगा। सना साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी ईद अच्छी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, फैमिली के साथ, अपने हल्का अहबाब के साथ। जी तो
عید کا ایک واحد دن ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ گزرے. اچھا, اور اس میں کھانا پکانا خود کرتی ہیں یا نہیں؟ کوکنگ کا مجھے شوق بہت زیادہ ہے, لیکن جو عید کا فرسٹ ڈے ہے میری مدر ان لا جو ہے وہ مجھے کچن میں نہیں جانے دیتی. اچھا, وہ جو ہے فرسٹ ڈے انہوں کو ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے نہیں, نارملی ہوتا یہ ہے کہ خواتین میٹھا خود شوق سے بناتی ہیں. جی, وہ روٹین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ظاہر مرد اور میرے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں, وہ لوگ جب جاتے ہیں اپنی ڈیڈی کے ساتھ نماز کے لیے تو ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ میٹھا تیار ہوتا ہے, اور میں خود بھی ریڈی ہوتی ہوں. میری عادت ہے میں عید والے دن صبح سب سے پہلے خود تیار ہوتی ہوں. اور عید کی نماز ویسے تو کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ ہی ہوتی ہے, خواتین کی کوئی لازم نہیں ہے, لیکن میں گھر میں ضرور پڑھتی ہوں, اور چاہے اس کا ثواب جس طرح بھی ہمیں ملے, اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دینے والے ہیں. یہی میں آپ لیکن کو میں بتا رہی کوشش کرتی ہوں کہ میں عید کی نماز ضرور جو ہے نا کہ میں بھی گھر میں پڑھتی ہوں نماز. روم وغیرہ جو ہے وہ جیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کو ایون کیا, اور بچوں کے اور اپنے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے میٹھا ریڈی, مطلب بہت کوئکلی صبح جو 10-15 منٹ کے اندر یہ سب کچھ مجھے کرنا. اچھا, مہمانوں کا سلسلہ جو ہے وہ دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے یا فرسٹ ڈے ہوتا ہی نہیں ہے؟ نہیں ہوتا ہے ہمارے, کیونکہ ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, پھر کچھ ایسے جو ہیں دوست احباب ہیں, کچھ ہمارے اپنے حلقے کے کچھ ایسے افراد ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عید والے دن میرے گھر آتے ہیں عید ملنے کے لیے, اور عید کے تحفے تحائف جو ہیں ان کا وہ جو ہے تبادلہ ہوتا ہے. پہلا دن جو ہے کافی مصروف گزرتا ہے, اور فیملی ممبرس میں سے جو ہیں میرے اپنی مطلب میرے بھائی ہیں وہ آ جاتے ہیں صبح نماز پڑھ کے عید ملنے. اچھا, یہ جو خواتین ونگ ہوتی ہیں پارٹیوں کی, ان کے ساتھ تو دوستیاں رہتی ہوں گی نا, ان کے ساتھ تو آنا جانا عید کے موقع کے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہماری جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, ہم لوگ سارے ایسے ہی ہیں جیسے ایک فیملی ہوتی ہے, اور عید پہ یا کوئی بھی ایسے تہوار ہو تو سب ایک دوسرے کے ساتھ کلیم کرتے ہیں کہ وہ فیملی کی طرح ہیں. نہیں, ہم لوگ پریکٹیکلی بھی نظر بھی آتا ہے. نہیں, ہماری نون لیگ کے جو ہے نا, میری بہت ساری فرینڈز ہیں جو نون لیگ کی بھی خواتین ہیں, اب ایسی بھی بات نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی ہمارا بالکل بہت اچھے طریقے سے ملنا ملانا یہ بہت زیادہ, اور خوشی سے سب ملتے ہیں ایک دوسرے کو, اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے. پہلا دن تو اسی طرح مصروف گزرتا ہے, پھر بیچ میں کوشش ہوتی ہے مجھے کہ مجھے سونے کو ٹائم مل جائے, اور وہ پھر باقی کا ٹائم میں سو کے گزارتی ہوں. ایوننگ میں ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے مردوں کو سونے کا ٹائم مل جاتا ہے. مرد حضرات جو ہیں وہ کہیں اگر آگے پیچھے نہیں جانا تو خواتین تو اپنی تیاری میں مصروف ہوتی ہیں, لیکن مرد اگر کہیں نہیں جانا تو پھر وہ گھر میں سو جاتے ہیں. جیسے آلموسٹ آئی تھنک پہلے دن ایسا ہوتا ہی ہے. اور لیکن میں نے بتایا, دیکھیں جو سیاسی جو ہوتے ہیں نا لوگ, ان کا تو کوئی تہوار ان کا اپنا نہیں ہوتا. ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ملیں, آپ ان کو ملاقات کا ٹائم دیں, اور کچھ آ بھی جاتے ہیں, پھر کچھ لوگوں کی طرف خود بھی جانا پڑ جاتا ہے. لیکن یہ خاص طور پہ ان دنوں میں تو بالکل نہیں ہوتا جن دنوں میں عوام تکلیف میں ہو. ان دنوں میں پھر آپ زیادہ عوام کا خیال رکھتے ہیں, عوام کی مشکلات میں ان کے حل کے لیے ان کو دلاسا دیتے ہیں, تو عوام تکلیف میں کیوں ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں. دیکھیں, اس دفعہ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بہت خیال کرنا چاہیے عید میں ملنے جلنے میں, کیونکہ اس دفعہ کرونا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اور زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوائیں اور بیمار ہوں. اس ملک میں جہاں پہ کہ علاج بھی آپ نہیں کرا سکتے, ٹیسٹ کرنے کے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں کئی لوگوں کو, تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, اور سوشل ڈسٹینس. زندگی رہی تو عیدیں بھی بہت آئیں گی اور تہوار بھی بہت آئیں گے. یہ چیزیں کرونا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا فاطمہ صاحبہ سے پوچھوں, آپ کے گھر میں ایک اکیلی خاتون ہے, آپ کو تو پھر عیدی بھی ملتی ہوگی؟ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ملتی ہے, اور میرے پیرنٹس ہیں وہ اوکاڑا میں رہتے ہیں, تو اس لیے کبھی اگر جانا ہو تو پھر ضرور. اور وہ پہلے, اب امی پہلے تو آ کے دے کے جاتی تھی, پہلے وہ امی آ کے دے جاتی تھی عیدی, لیکن اب وہ ذرا سفر نہیں کر سکتی تو ابھی گھر پہ ہی ہوتی ہیں. تو پہلے میرے سسر لاسٹ ایئر تھے, وہ ہمیشہ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ ہم فیل ہوتا تھا کہ ہمیں ابھی بھی عیدی ملتی ہے. وہ ہر سال عیدی دیتے تھے, لیکن پچھلے سال وہ 27ویں کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, وہ ثنا فرحان صاحبہ کی بھی پچھلے سال 25 رمضان کو میرے خیال ہے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, جنت میں جگہ دے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کی عید کتنویں عید تھی, کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہوش سنبھالنے کے بعد پوچھ رہے ہیں؟ ہوش سنبھالنے کے بعد تو میرے خیال میں کوئی 15ویں 16ویں.
मजाक कर रही हूँ। अच्छा ये है कि ईद तो बस यही होती है कि अगर आप अच्छे तरीके से गुजार लें, आपको लोगों की दुआएं ले लें, आप यकीन करें। नहीं मैं अंदाजा करता हूँ, कोई मेरा ख्याल है 45-46 में ईद तो होगी। चले आप 50 भी कह सकते हैं, इतनी भी हो तो कोई बात नहीं। अब हमने छोटी उम्र के बच्चे बन के क्या करना है, लेकिन ये है कि इस दफा ख़वातीन को मसला क्या, अपनी उम्र क्यों नहीं बताती? मैंने बता तो मुझे मसला नहीं होता। अच्छा? मैंने बता तो दिए, आप 50 भी कह सकते हैं। नहीं ओहो, वो तो कह सकते हैं ना आप अभी नहीं तो 45-46 ठीक है। ठीक है। अच्छा मैं सही पहुंचा हूँ, वाह जी वाह। अच्छा वैसे क्या मसला है जी, क्यों ख़वातीन नहीं बताती? मुझे इशू मीरा आज भी जो है वो मेरा ख्याल है 30 साल की होंगी। नहीं मैंने तो बता दिया। मीरा की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। वो मीरा जो अच्छा वो फिर गालबन मेरा ख्याल है कि मैंने अपने बचपन से मीरा को देखा। हाँ जी ऐसे। और मैं मतलब ऑन एयर बता भी दूं तो मुझे कोई ऐसी बात, मैं 34 मेरी इस टाइम एज है, तो मैंने अपने बचपन से मीरा को देखा है। मतलब अपने बचपन ये कि जब मैं स्कूल गोइंग थी, तो आप अंदाजा कर लें कि वो कितने साल की हो सकती है। अच्छा ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ईद का मौका है, तो ईद के मौके पे आपका जब से आपने सियासत में कदम रखा, सियासत में कदम रखने के बाद कुछ ईद मुख्तलिफ महसूस हुई या आपकी ईद वैसे ही है जैसे पहले ईद थी? नहीं मैं इतना मैं पहले दिल पे ना लोगों के जो दुख दर्द हैं और उनका इतना मैं दिल पे नहीं लेती थी। लेकिन आप यकीन करें मैं ईद पे अभी आज मैंने ये पुराना सूट पहना हुआ है। मेरी कोशिश थी, मैंने अपने बच्चे को भी ये कहा कि तुम भी ये इस तरह करो कि अपना चैरिटी कर दो, जो भी तुमने ईद के कपड़े बनाने थे। कोरोना है, हमने घर में ही रहना, हमने कहा किसी को मिलने जुलने भी नहीं जाना, बस मैं अपने ससुराल में जाती हूँ मेरी मदर इन लॉ के पास ना। तो इसी तरह हमने की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और वैसे ये बताने वाली बात नहीं थी जो मैंने ऑन एयर बता दी। लोगों को इससे जो है वो हौसला मिलता है और फिर दूसरे लोगों को भी इसमें जज्बा मैं नहीं बताना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो उसको आप अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला, क्योंकि हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं तो उसका अजर भी हमें अल्लाह ताला ही देगा, तो हमें उसको इतना बताने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि ईद का मौका है और ब्रेक भी जरूरी है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि डॉक्टर साहिबा ने अपनी जो ज़ाहिर है जिंदगी भर जिस तरह से जिंदगी गुजारी, उसमें जब से इन्होंने सियासत में कदम रखा और बिलखुसूस बराबरी पार्टी का जब से आप हिस्सा बनी है, तो अब आपकी ईद कैसी गुजरती है पूछेंगे मेरे साथ से। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब से आप सियासत में आई, आपकी ईद जो है वो पहली ईदों से मुख्तलिफ ईद है या वैसे ही रूटीन चल रही है जैसे पहले थी? अच्छा मैं उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं क्योंकि प्रोफेशनली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, MBBS किया हुआ है मैंने, और मेरी प्रैक्टिस जो थी वो US में थी। तो आई प्रैक्टिस इन US फॉर ऑल माई लाइफ। अब जब से बराबरी पार्टी में रखा है, बल्कि उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जवाद साहब ने बनाई थी, उस तब से मैं पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ। तो उसमें फ़र्क ये है कि बिकॉज़ माई फैमिली इज़ देयर, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियाँ जो हैं वो US में ही हैं, तो उसकी वजह से डेफिनेटली इट्स अ बिग डिफरेंस। तो कभी मेरी ईद यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है। एंड मेरी ईद हमेशा से सिंपल ही रही है एक्चुअली। मैंने कभी ईद पे कोई जब आपकी ईद बाहर होती है, अमेरिका के अंदर होती है, तो उस ईद में और यहाँ की ईद में कोई फ़र्क नहीं है थोड़ा सा? यहाँ पे ज़रा मिलने मिलाने वाले लोग, अपना आना जाना, दोस्त अहबाब रिश्तेदार यहाँ ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इन अमेरिका? अच्छा वहाँ पे या आपका वहाँ ज़्यादा ताल्लुक है? नहीं, मैं आपको ये बताऊँ कि वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आपके पास आपके अपने रिश्तेदार नहीं होते। तो वहाँ पे अक्सर जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, वो आपके एक तरह से रिश्तेदारी हो जाती है, मतलब आपके दे रिप्लेस योर फैमिली। तो वहाँ पे अक्सर औकात एक गेट टुगेदर्स होते हैं जो कम्युनिटी गेट टुगेदर्स होते हैं। तो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ईद मनाते हैं, नमाज के फ़ौरन बाद वहाँ पे खाना भी होता है, सारा कुछ होता है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली की तरह ही माहौल होता है। अच्छा जी। और मेरा क्योंकि मैं पाकिस्तान की याद नहीं आती कि पाकिस्तान में होते तो ये ईद ज़्यादा अच्छी होती? देखिए पाकिस्तान की याद ना आती होती तो मैं पाकिस्तान में बैठी क्यों होती? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान तो कभी नहीं दिल से निकल सकता।
تو ایک دفعہ ملیحہ لودھی جب ایمبیسڈر تھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں تو وہ پاکستان سے تو نکل سکتے ہیں لیکن پاکستان ان کے دل سے نہیں نکل سکتا. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے. تو ایکچولی جو سیاست میں قدم رکھنے کا جو کہتے ہیں نا رکھا کیوں, اس کی وجہ کیا تھی, وہ یہی تھی کہ یہاں کے حالات آپ دیکھتے ہیں انسان. تو وہ میرا شروع سے ہی پاکستان میں, ہمیشہ سے پاکستان میں 3-4 دفعہ سال میں آتی تھی, بہت عرصے مطلب بہت سالوں سے میرا یہی روٹین تھا کہ میں 3-4 دفعہ کم از کم آتی تھی. اور اس سے پہلے مطلب بات لمبی ہو جائے گی, میں کرنا نہیں چاہ رہی, لیکن میں ایک آرگنائزیشن میں تھی جس کے پروجیکٹس تھے پورے پاکستان میں, اینڈ آئی یوز ٹو ٹریول اے لاٹ. میں نے پاکستان میں بہت زیادہ ٹریول کیا. عید کے دن خصوصی طور پر ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ آپ جاتی ہیں کہیں کسی دوست سے باپ سے ملنے کے لیے, یا کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پر لوگ عید سیلیبریٹ نہیں کرتے, ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں, نئے جوتے نہیں ہیں, کھانے کو نہیں ہے, ان کے درمیان جا کر عید گزارنا, یہ کوئی ایکسپیرینس ہوا کبھی؟ بہت پہلے ہوا تھا جب میں اس آرگنائزیشن میں تھی. اب جب سے برابری پارٹی پاکستان بنی ہے تو اتفاق ہی ایسا ہوا ہے کہ یہ میری پہلی عید ہے جو یہاں پہ گزری ہے. ہاں, ایک پچھلی عید ایک کراچی میں تھی. جی ثنا صاحبہ, پاکستان کے اندر لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے میں ظاہر ہے ہر حکومت نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کے پاس بھی 3 ٹینیور رہے, پنجاب کے اندر آپ کے پاس آلموسٹ 6 ٹینیور رہے وزارت اعلیٰ کی مد میں. اگر دیکھا جائے نواز شریف سے کہانی شروع کی جائے تو ان لوگوں کے کو مسائل سے نکالنے کے لیے جماعت نے کردار ادا کرنا تھا. آپ سمجھتی ہیں آج عید کا دن ہے, سچ سچ بتانا, آپ کی جماعت نے کردار ادا کیا؟ ارسلان صاحب, بات یہ ہے کہ چیزیں جو آن دا ریکارڈ ہیں, میں اگر صرف انہی کو لوں, ٹھیک ہے, تو جتنا کام پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوا ہے اس پچھلے ٹینیور میں اور اس سے پہلے بھی, آپ ڈیولپمنٹس لگا لیں, آپ ہیلتھ کے اوپر دیکھ لیں. اچھا, ہیومن ڈیولپمنٹ ضروری ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ضروری ہے, یا پھر شو آف کے لیے چیزیں بنا دینا ضروری ہے؟ نہیں, چیزیں شو آف, دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شو آف آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں. آپ یہ نہیں کہ آپ کوئی چیز کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھپا لیں کہ جی ہم شو آف نہیں کرنا چاہتے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے, یہ سب کچھ جو عوام ہے اس کی سہولت کے لیے کیا گیا. اب یہ آپ موٹر وے کو دیکھ لیں, اب یہ میٹرو بس جو پروجیکٹ ہے, میٹرو ٹرین پروجیکٹ ہے, یہ سب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہی سٹارٹ بھی ہوئے, کچھ مکمل ہوئے, کچھ پینڈنگ تھے. میٹرو ٹرین کا بھی بتا دیں کہ ابھی ہماری قوم کو کتنا ٹیکہ لگ رہا ہے سالانہ, جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے. کتنے اچھے ہیں, یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی, یہ کرنا چاہیے, بنیادی مسائل جو ہیں وہ ہونا بھی چاہیے. اب جتنا کام مسلم لیگ نون نے ہیلتھ کے اوپر کیا ہے, آپ اگر اسی کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ, پنجاب میں خصوصاً, لوگوں کو فری جو ہے میڈیکل کی سہولیات مل رہی تھیں اور فری میڈیسن مل رہی تھیں. آپ اس ٹائم دیکھ لیں کہ صرف ایک یہ میڈیسن کی جو مسائل ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, شاید وہ بھی اتفاق کریں کہ تقریباً 400 سے 500% ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ اس بڑھا دی گئی ہیں کہ ایک عام انسان جو ہے وہ اس کی ایکسیس سے باہر ہو گیا ہے. اب جس طرح یہ کرونا کا جو سینیریو چل رہا ہے, اب یہ جو کووڈ کا سینیریو چل رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس میں عوام کے لیے کوئی سہولت آپ کو نظر, کہ ایک یہ جو ٹیسٹ ہے کتنا کاسٹلی اس کو رکھا گیا ہے کہ ایک عام انسان اس کو نہیں کروا سکتا, اور وہ ایک دفعہ بھی نہیں ہونا, وہ پہلے ہونا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے, پھر دوبارہ اس کو ہونا ہے. تو ایک عام انسان جو ہے 7-8 ہزار روپے کا ٹیسٹ بار بار نہیں کروا سکتا. اس کے علاوہ آپ ہاسپٹلس میں دیکھ لیں کیا سہولیات ہیں. کینسر پیشنٹ کی ادویات جو ہیں وہ بند کر دی گئیں, اور جو ایمرجنسی وارڈز میں جاتے تھے, کسی بھی حادثے کا شکار لوگ ہو جاتے تھے, وہاں پہ بھی وہ سہولیات جو ہیں جو فوری ایمرجنسی میں ان کو ملتی تھیں وہ بھی سب بند کر دی گئی. یہ سب میاں شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے یہ شروع کیا تھا. بالکل, یہ آن دا ریکارڈ ہیں چیزیں. اچھا چلیں آپ, جی میں نے کہا آپ نے, میں وہی بتا رہی ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں ارسلان صاحب, آپ اس طرح کی باتیں مت شروع کریں. آج عید کا دن ہے,
हम ना इसको लाइटर मोड में रखना चाहते हैं। देखिए मेरी बहन आज के दिन कम से कम सच तो बोलेंगे ना, आज के दिन गलती तस्लीम तो करेंगे ना कि हाँ यार वाकई। मेरी बहन की बात का मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि अभी ये जो वैक्सीन लग रही है कितनी इज्जत के तरीके से जाके मुझे ये बताइए। अच्छा, और वहाँ पे बाहर से देख के ऐसे लगता है कि जैसे बहुत रश है, लेकिन वो 100 डॉक्टर अंदर बैठे, एकदम से 100 लोग अंदर चले जाते हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं और फिर वो लगवा के दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। इतना अच्छा इंतजाम आपने आज और बुज़ार साहब ने किया जी। और उसके अलावा मैं एक ये बात कह रहा हूँ, हॉस्पिटल, पहले मेरी एक बात सुन लें, पहले एक बात का जवाब देने मैं भूल जाऊंगी। मैं ये अपनी बहन को ये बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत हेल्थ पे काम किया, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा, मैं एडमिट करती हूँ। हमारे गरीब की जो चींटियाँ और कीड़े मकोड़े, हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छा सेहत का इंतजाम किया। उन्होंने अपने लिए भी किया, उन्होंने ऐसा, हाँ देखिए ना कुछ अपने लिए भी करना चाहिए था। उन्होंने आवाम का इतना दर्द कीड़े मकोड़ों का रखा, उन्होंने उनकी हेल्थ के लिए तो बहुत काम किया, लेकिन उन बेचारों ने अपना नहीं ख्याल रखा, उन्होंने अपने लिए नहीं हॉस्पिटल बनाया। वो शौकत, अभी आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखें, वो उनको कैंसर है, उनके बाल उतर गए, वो यहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके बावजूद कोरोना के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, उस्मान बुज़दार सब सही काम कर रहे हैं, सही से दिल देखें, मेरी बात सुने, ईद का दिन है, सही से मैं आपको एक बात बता रही हूं, वरना मैंने बाहर सुन ले बिल्कुल इस एरिया की सारी चौक चौराहे दिखाने हैं। उस्मान बुज़दार साहब इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने लैट्रीने बना के उसके ऊपर अपनी तस्वीरें नहीं लगाई। हाँ जी, देखिए छोटे मोटे मसाइल हर जगह पे होते हैं। आप ये देखें कोरोना का, आप ये बताएं कचरा हर जगह से उठाया जाता है। लाहौर फेस है पाकिस्तान का, और फेस का ये हाल देखिए, कभी किसी ना कहीं ना आप लोग भी ना कैमरा वहां पे ले जाते हैं जहाँ पे जो कच्ची बस्तियों में कहीं जो झुग्गियां लगी होती है, वहां पे कूड़ा पड़ा, आप उसको दिखाते हैं। आप रहने दें, मुझे दिखाइएगा। और इसके अलावा मैं ये कह रही हूँ कि बुज़दार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस उनका ये है कि जो मीडिया जो बैठा हुआ है ना सारा, अभी आपने किसी ने बताया कि ये वैक्सीन का आप बात करेंगे इस तरह, मैं बात यही कर रही हूँ, लेकिन कभी किसी भी टॉक शो में अभी ये बात की है, मैंने शुरू की है तो आपने बात कर दी है, वरना इस पे कभी किसी ने कोई बात नहीं की कि कितना अच्छा हेल्थ का सिस्टम हो रहा है, वैक्सीन लग रही है। मेरी बात सुने, जब कुछ होता हुआ नजर आ रहा होता है ना, हमें जब लाहौर की गलियां सड़कें टूट का शिकार मिलेगी, वो कचरे का शिकार मिलेगी, जब चीनी के लिए लोग लंबी लाइनें बिल्कुल भी नहीं, चीनी 85 रुपए मैंने उस दिन ना मैंने खुद खरीदी है, और मैंने उसकी तस्वीर भी बना के सोशल मीडिया पे डाली कि ये कीमत है 50 जी। रमजान बाजार में लंबी लाइनें नजर नहीं, रमजान बाजार में तो 60 रुपए चीनी मिल रही है, 65 रुपए, तो वहाँ पे तो लगेगी ना 1 किलो चीनी, और वहाँ पे फिर वो हमारी कौम ऐसी है ना, जाके वो इकट्ठे करके तो बेचना शुरू कर देती है महंगी। हाँ जी, ये भी तो बिल्कुल कौम, पहले कौम को मेरी बात सुने, इस कौम को 40-50 सालों से ना लोगों ने डंगर बना के, जो आने वाली हुकूमतें थी ना, उन्होंने इस कौम के साथ डंगरों जैसा सलूक किया। इनको एजुकेट करने की जरूरत है, ये कौम एजुकेट होगी तो फिर ये पिछले इन्होंने कोई एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्चा, मान ले मेरी बात, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी पंखे एक रेडी आप बात करें, ऊपर वाले आप करप्शन की बात करेंगे, हमारे एक रेडी वाले से भी कुछ चीज आप लेने देंगे ना, वो भी एक चीज कम निकाल के तोलेगा। इसलिए मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मैं आगे पूछता हूँ आपसे, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ईद का मौका है, हल्की फुल्की गुफ्तगू हम कर रहे हैं, चिट चैट चल रही है, नहीं हल्की फुल्की कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यही से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइएगा, आप बिल्कुल लाइट अंदाज के अंदर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है ये,
کیا ان کی بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ قوم کا قصور ہے, وہ واقعی میں ہی سستی اٹھائے گی, باہر جا کے بیچ دے گی, اور کرپٹ تو ہم ہیں, میں بھی ہوں اس میں, میں اپنے آپ تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ ہم کرپشن کر سکتے ہیں, اس حد تک ہم کرتے ہیں کرپشن. اچھا, میں پہلے تو یہاں سے بات شروع کروں گی کہ جو ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ کیسی ہونی چاہیے, تو ہمیں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے جب ہم یہ جج کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس کا یارڈ اسٹک کیا ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے جس سے ہم یہ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اچھا, اس یارڈ اسٹک کو جب ہم ناپتے ہیں برابری پارٹی پاکستان کے نظریے سے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا امیر اور غریب کا فرق کم ہوا, کیا جو سہولیات امیروں کے پاس ہیں کیا اب وہ غریبوں کو ملنی شروع ہوئی ہیں, کیا جو تعلیم کا نظام ہے جہاں وزراء کے بچے جاتے ہیں, ان بڑے بڑے عہدیداروں کے بچے جاتے ہیں, کیا وہاں پہ ایک عام آدمی کا بچہ جا سکتا ہے, کیا جس ہسپتال میں یہ لوگ علاج کراتے ہیں کیا وہاں پہ عام لوگ جا سکتے ہیں یا نہیں, کیا لوگوں کے پاس جو ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں کیا وہ ان کے پاس ویسے ہی ہیں جو ان لوگوں کے پاس ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جج کرنے کا کہ آپ کیسے اس کو جج کیسے کر رہے ہیں اور اس کے پاس پیمانہ کیا ہے آپ کا. تو اس پیمانے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور ابھی اس حکومت میں تو حد ہی کر دی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا یو کین ایڈڈ فیکٹر تھا اس میں, لیکن اگر اس کو مینیج کیا جاتا پراپرلی تو اٹ کوڈ ناٹ ہیو بین دیٹ بیڈ. پوری دنیا عمران خان کو اپریشیٹ کر رہا کرونا پہ, پوری دنیا کر رہی ہے, پاکستان نہیں کر رہے, پاکستانیوں کے لیے تو وہ بھیک مانگ کے جا رہے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. ثنا صاحبہ, عمران خان صاحب کی کوئی اچھے 2-3 کام کیے ہوئے جو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں, خان صاحب نے بڑے اچھے کیے ہیں, تعریف آج کے دن. اچھا, میں خان صاحب ابھی بہت مشکل سوال ہے, بہت مشکل سوال ہے. اچھا, میں نے ابھی پرسوں کی بات ہے, میں کوئی 3-4 دن پہلے, منافقت نہ رکھے, منافقت نہ رکھے, صحیح بتا دیں, میں اس بات سے ایگری کریں گے, میں آپ منافقت نہیں کرنی. میں نا روزے رکھے ہیں سارے, اور الحمدللہ عید کا وہی نا ہمارا, ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں, اس لیے میں ان کو کہہ رہی ہوں, ان کو پکا کر رہی ہوں, ان کو پکا کر رہی ہوں. آپ پریشرائز نہیں کر سکتی, آپ مجھے موقع تو دینا, بالکل آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں. جی, میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ پڑھی جو ان کے آفیشیل پیج پہ لگی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو جنازہ گرانٹ 25,000 روپیہ ان کو دی ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ جنازہ گرانٹ مختص کر رہے ہیں, کیا پاکستان میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کسی چیز پہ کوئی حق نہیں؟ پاکستانیوں کا کیا پاکستان میں, آپ مجھے بتائیے نا, اس ٹائم جو کرونا کا سینیریو ہے, جس طرح وفات ہوتی ہے, اس پیشنٹ کو ہاسپٹل سے لے کے آنا اور اس کی تدفین کرنا, ایک عام انسان جو ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی فرد مر جاتا ہے, اس کی جو ہے کفن دفن کرنا کتنا مشکل ہے. یہ تعریف نہیں تھی, ایک فیکٹ ہے یہ کہ آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کو تعریف بتا رہی ہوں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 25,000 روپیہ جو ہے وہ آپ نے مختص کر دیا. دیکھیں تعریف کی ہے, میں ایکسپٹ میں ایگری کر رہی ہوں, انہوں نے تعریف کی ہے کیونکہ عمران خان نے نواز شریف, شہباز شریف کے بیٹے جو وہاں رہتے ہیں, یہ ان کے بھی دیکھ لیں نا, ان کا بھی فائدہ ہو گیا, ان کی تعریف کرنی بنتی ہے, ان کی تعریف کرنی بنتی ہے. تعریف کیا ہوتی ہے میں نے جس پوائنٹ میں بات آپ نے مجھ سے تعریف پوچھی نا, چلے اوورسیز پاکستانیوں میں نے تعریف ویکسین کی تعریف سنیں, عمران خان صاحب نے روشن ڈیجیٹل پروگرام شروع کیا, میں آپ کو اس کی بھی حقیقت بتا دوں گی ابھی آپ کو. یہ ایک اچھا کام ہے, مثال کے طور پر یہ تعریف ہے. ویکسینیشن کا سلسلہ بر وقت شروع کیا, یہ ایک اچھا کام ہے, کیا بات ہے جی. رمضان بازاروں کے اندر انہوں نے 25 ارب کی سبسڈی دے دی, ایک اچھا کام ہے, یہ تعریف ہے نا. تو آپ اس طرح کی کوئی تعریف کریں نا. کامیاب جوان پہ میرے بہت سارے نون لیگ کے, جن کی فیملیز نون لیگ میں ہیں, ان کو پیسے مل رہے ہیں. آپ مجھے بولنے کا موقع ابھی میں نے نواز صاحب کی تعریف پوچھنی ہے, جی بتائیں. جی, میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ جتنی سبسڈی جو دی گئی ہیں وہ عوام تک کیا پہنچی ہیں, سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ تعریف کی بات کر رہی ہیں,
بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی میں نے جو اتنی بڑی تعریف کر دی, میرا خیال ہے کہ اس سے آگے بات نہیں بنتی ہے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اس ٹائم پہ پاکستان کو جو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, پاکستانی عوام کو بہت ساری سہولتیں دینے کی ضرورت تھی, لیکن اس چیز کے بارے میں ابھی تک کہیں کوئی بات نہ ہوتی ہے, نہ کسی نے کی ہے. بالکل ٹھیک. بزدار صاحب کے 3 اچھے کام بتائیں. نہیں, بزدار صاحب پہ تو میں کیا اچھے کام بتاؤں. بزدار صاحب اگر کچھ کام ہی کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں, کچھ کر ہی دیں تو وہ کوئی انسان بات بھی کرے. بہرحال جو عمران خان صاحب کی آپ نے بات پوچھی ہے, انہوں نے باتیں تو بہت اچھی کی ہیں. مطلب انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی بہت اچھی باتیں کی تھیں, الیکشن کے بعد بھی اب وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. تو لیکن وہ کرتے کیا ہیں یہ ایک الگ سٹوری ہے. ابھی آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بات کی ہے, اس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا ہے یہ سوال پیدا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو باہر پاکستانی ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اس میں پیسے انویسٹ کریں, اور ان کو انٹرسٹ ریٹ جو ہے یا اس پہ شرح جو ہے پروفٹ کی شرح وہ عام شرح سے بہت زیادہ ہے, انکلوڈنگ جو ڈالر میں آپ اپنے پیسے اس میں ڈالیں گے اس پہ بھی شرح بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں وہ شرح اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کیوں نہیں ڈالیں گے پاکستانی. تو دیکھیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دا تھنگ از کہ کیا آپ صرف انہی کو دیکھیں. عمران خان صاحب کا نا ایک ویری اسپیسیفک ان کا اینگل ہے جو ایکسپیٹ پاکستانیز آپ کہتے ہیں, اور وہ اینگل یہ ہے کہ ان کا فوکس ان ایکسپیٹ پاکستانیوں پہ رہتا ہے جن کے پاس پیسہ ہے. ابھی یہ گئے تھے سعودی عرب گئے تھے, آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں جب سے کووڈ آیا ہے, بلکہ اس سے پہلے سے, مطلب یہ 2016-17 سے ہمارے پاس خبریں آتی تھیں کہ وہاں پہ کتنا برا حال ہوتا ہے جو پاکستانی ورکرز جاتے ہیں, جو بلو کالر ورکرز جاتے ہیں. کیا انہوں نے وہاں پہ بات کی اس کے بارے میں؟ کیا وہاں پہ انہوں نے ایشو اٹھایا کہ وہاں پہ جو ہمارے ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, جو یہاں سے پیسے دے کے جاتے ہیں, یہاں سے قرضہ لیتے ہیں لاکھوں میں اور تاکہ وہ چلے جائیں, اور وہاں جا کے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ وہ واپس بھی نہیں آ سکتے بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا منی ٹو بائی دا ریٹرن ٹکٹ. تو کیا اس کے بارے میں انہوں نے بات, تو ایکسپیٹ پاکستانی صرف وہ نہیں ہیں جو جن کے پاس پیسے نہیں, تو ہم اس کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ پروگرام آج کا دن جو ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو خوشیاں مناتے ہیں, جو عید پہ نئے کپڑے بناتے ہیں, چوڑیاں خریدتے ہیں, جو سیریں کرتے ہیں. یہ عید کا دن ہمیں ان لوگوں کے لیے مختص کرنا چاہیے جو اس ملک کے 22 کروڑ عوام ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ مواقع ہیں, نہ کھانے میں کچھ ہے, نہ وہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. میں فاطمہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ نواز شریف صاحب کے 3 اچھے کام بتائیں, زیادہ نہیں. اچھا, ان کا میں نے سوچ رکھا ہوا تھا. اور نواز شریف دیکھیں جو کام کسی نے اچھا کیا ہے, اس مطلب بسائڈ یہ کہ انہوں نے ساتھ میں کمیشن کھایا بنایا, وہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے موٹر وے بنائی, یہ ایک بہت اچھا ہے. یہ ایک اس لیے کہ وہ ریکارڈز کو آگ لگ جاتی ہے, LDA کی آگ لگ جاتی ہے, ریکارڈز کو آگ لگ جاتی ہے, اس لیے وہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا. تو موٹر وے بنائی, اس کو میں مانتی ہوں. انہوں نے ہیلتھ کا سسٹم ہم عوام کے لیے بنایا, اپنے لیے نہیں بنایا, اس کی انہوں نے قربانی دی. ان کو اپنی چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے بھی انگلینڈ امریکہ جانا پڑتا ہے. انہوں نے پاکستانی عوام کو لیٹرینیں بنا کے دی, اس کے اوپر انہوں نے اپنی پبلک باتھ روم بنائے, ان کے اوپر تصویریں لگائی. اورنج ٹرین کا میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ جتنے میں اورنج ٹرین آپ کو اصلاً ایسے نہ کریں, وہ بات بھی بتائیں. اگر یہ بات اورنج ٹرین کی آپ بات کریں گے نا تو ساتھ میں آپ اورنج ٹرین کا یہ بھی بتائیں کہ اس کو ہمیں کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. اس پہ اورنج ٹرین پہ عوام ہمارے ٹیکس کے پیسہ کتنا جا رہا ہے, چاہے اس پہ ہماری لاگت کتنی ہے, اس کو نہیں سہولت, یہ بڑی سہولت. 300 ارب روپے آپ نے یہاں پر لگا دیا. 300 ارب سے کتنے ہاسپٹلز بن سکتے تھے, کتنے سکول یونیورسٹیز بن سکتی تھی. پشاور کے جو کھڈے تھے, چلے میں پشاور بہت صاف ستھرا, پشاور میں جا کے گئی ہوں.
اگر پشاور کے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, اتنے ذہین ہیں کہ انہوں نے آج تک ایک دفعہ جس کو حکومت دی اس کو دوبارہ نہیں آنے دیا اگر انہوں نے ان کے کام نہیں کیے. یہ اگر عمران خان نے بھی وہاں کام نہیں نہ کیے ہوتے تو یہ دوبارہ وہاں پہ کبھی نہیں. آپ وہاں پہ میں نے وہاں تیسرا کام ان کا جس کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, دیکھیں انسان اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے نا اس کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ذات بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دوسروں کے کام. اب کیا ساری زندگی 40-50 سال انہوں نے دوسروں کے لیے کام کرنے تھے, کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے باہر فلیٹس اور جائیدادیں اور کمیشن اور کامے یہ نہیں بنانے چاہیے تھے؟ یہ میں ان کو اگر یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے اپنی اولاد کا سوچا, انہوں نے پوری دنیا میں اپنی اولاد کو جائیدادیں بنا دی. ہاں بالکل, یہ عمران خان, میں بھی یہی کہوں گی کہ عمران خان یہ اچھا کام نہیں کر رہا. سوال کرتا ہوں, نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے؟ انشاءاللہ وہ جیسے ہی بہتر سمجھیں گے وہ ضرور بہتر سمجھیں گے, یعنی بہتر ہوں گے. پہلے تھا کہ وہ بیمار ہے, صحت یاب ہوں گے تو آئیں گے. وہ بیمار تھے, وہ جیل میں تھے, ٹھیک ہے, حکومت جیل سے بھاگنا چاہ رہے تھے. دیکھیں اب ایک بندہ صبح مرا شام مرا, جس کے پلیٹلیٹس اتنے 300-400 اس کے پلیٹلیٹس رہ گئے. مجھے یہ بتائیں, آپ کی لیبارٹریز ہیں, آپ کی پنجاب حکومت ہے, آپ کے سارے ادارے ہیں, آپ لوگوں نے خود تحقیق کروائی, ان کے اپنے ڈاکٹرز تھے, ان کے اپنے ڈاکٹرز تھے, ان کی اپنی لیبارٹریز تھی جہاں سے وہ ٹیسٹ ہوتے تھے. ہم نے تو ان کے لیبارٹریز پہ فیصلہ دینا تھا نا. میں ان کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں, ڈاکٹر شمسی کے پینل کے, انہوں نے جو ڈکلیئر کیا, ان کی اپنی جو لیبس تھی, حکومت نے جہاں جہاں سے کہا, ڈاکٹر یاسمین راشد اس چیز کی جو ہے وہ گواہ. آخر میاں صاحب کو حکومت یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ نواز شریف کو بگا دیا. اچھا چلیں آخری میں وقت کا, میں مجھے یہ عید کا موقع ہے, مختصراً یہ بتائیں کہ عیدی کتنی اکٹھی ہوئی ہے؟ فگر میں تو نہیں بتا سکتی, لیکن ہو گئی ہے, اچھی خاصی ہوئی ہے. آپ کو تو دیتی ہوں گے آپ؟ نہیں, میں بھی دیتی ہوں, مجھے بہت سارے لوگوں کو دینی پڑتی ہے. ہاں جی بالکل. اور آپ کو جناب؟ میں تو بتایا آپ کو, میری تو میرے ان-لاس سے میرے ساس سسر دیتے ہیں, مدر میری یہاں پہ ہے نہیں ہے, وہ جب میں وہاں جاؤں گی وہ مجھے ضرور دے دیں گے. اس کے علاوہ نہیں, سب پارٹی ورکرز مطلب وہ تو جیسے ٹویٹر پہ کر دیا, وہ تو اس طرح ہوتا ہے نا. اب ایک کو تو نہیں بھیج سکتے. ملاقاتیں ہوتی ہیں پارٹی قیادت سے؟ نہیں, عید کے پہلے مریم صاحبہ سے کوئی گپ شپ کوئی آگے نہیں, عید والے دن نہیں ہوتی. اس کے بعد کچھ ڈیز ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ ملنے جاتے ہیں. آپ تو خیر عوام کی پارٹی ہیں, برابری پارٹی ہیں, آپ تو عوام میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہوں گے. آپ تو کرونا کی وجہ سے دیکھ لیں, آپ کے کچھ نہ گیدرنگ ہو سکتی ہے, نہ میٹنگز ہو سکتی ہیں, نہ کچھ ایسے ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اب کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے, تو جب ہم اس ملک کو دیکھتے ہیں اور اس ملک کے حالات دیکھتے ہیں, اور جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور ابھی بات ہوئی تھی ڈیولپمنٹ کی کہ سڑکیں بنی ہیں, موٹر ویز بنے ہیں, یہ تو دیکھیں ڈیولپمنٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک کونے سے پکڑ لیں. ڈیولپمنٹ ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہے جس میں کہ آپ ملک کے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور اس ملک میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینی چاہیے وہ اس ملک کا یوتھ ہے. یوتھ جب پاکستان کو کہتے ہیں, پاکستان از دا ینگیسٹ, ون آف دا ینگیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, اور یہ یوتھ بل جو ہے یہ جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ 60-65% جو ہماری آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے بہت سے مسائل بھی کھڑے کر سکتی ہے. اگر اس کو آرگنائز کرنا ہے, اس کی تعلیم پہ دھیان دینا ہے, اور اس پہ کوئی نہیں دے رہا, روزگار فراہم کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہیں. میری طرف سے, سچ ٹی وی کی طرف سے ایک بار پھر آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے عید کے موقع کے اوپر, یہ خوشیوں بھرا موقع ہے, اس کے اوپر ایک خصوصی پروگرام دیکھا. آخر کے اندر عید کے اعتبار سے صرف ایک خصوصی طور پر جو میں میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر سال بھرپور عید گزارتے ہیں ہم, اور اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں, ساتھ میں کوشش کرتے ہیں
کہ ان کا بھی خیال رکھیں جو اس عید کے موقع کے اوپر بھی اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. ان کے روزگار کے مسائل ہیں, ان کے بے شمار اور دیگر مسائل ہیں, سر پہ چھت نہیں ہے, تنگ دستی ہے, ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. جہاں ہم نئے کپڑے خریدنے کے اوپر فوکس کرتے ہیں, طرح طرح کے کھانے بنانے کے اوپر فوکس کرتے ہیں, کچھ خیال ان کا بھی ہو کہ کسی نے شاید اس عید کے موقع کے اوپر بھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. اور ایک اور اہم میسج وہ یہ کہ کرونا کے دن چل رہے ہیں, اس میں حکومت نے کہا ہے کہ SOPs کے اوپر جو ہے وہ ہم فوکس کریں, SOPs کے اوپر عمل درآمد کریں اور ڈسٹنس رکھنا ہے ہم نے, تاکہ اگر ہم اس کرونا کی وبا سے اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ویکسینیشن ہو جاتی ہے پراپر اور ہم اس سے باہر نکل آتے ہیں, تو پھر یہی زندگی ہے. اسی طرح سے بھرپور انجوائے کریں گے, سب مل کر انجوائے کریں گے. دنیا بھر کی سیر کرنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں اور انجوائے کریں گے. پھر سے زندگی رواں دواں ہوگی, لیکن اب احتیاط کا وقت ہے, احتیاط ضروری ہے. مجھے اجازت دیجیے. سچ ٹی وی سے یوں ہی عید کی خوشیاں, عید کے موقع کے اوپر خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.